بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سبق نمبر 18۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بنی مستلق سے فارغ ہوئے تو تمام غنیمت تقسیم کی گئی، جس میں بنی مستلق کے قیدی بھی بانٹے گئے۔ جویریہ بنت الحارث حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے ان سے مکاتبت کر لی، یعنی مقررہ رقم دے کر آزاد ہو جاؤ۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ میں اپنے قبیلے کے سردار کی لڑکی ہوں، اس وقت میں نے غلامی سے آزادی کے لیے مکاتبت کر لی ہے، میری مدد فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہارے ساتھ اس سے بہتر معاملہ نہ کروں؟ انہوں نے کہا وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیری طرف سے روپیہ ادا کرتا ہوں اور تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا راضی ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رقم ادا کر دی اور نکاح کر لیا۔ جب آپ کا ان سے نکاح ہوا تو مسلمانوں کے پاس اس جنگ کے جتنے قیدی تھے فوراً انہوں نے سب کو آزاد کر دیا اور کہا کہ جس خاندان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر لیں وہ غلام نہیں رہ سکتا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن معاملہ کو دیکھ کر اس خاندان کے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو جویریہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا۔ ان کے سبب بنو مستلق کے سینکڑوں گھرانے آزاد کر دیے گئے۔ سن 50 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، زخمی ہاتھ کا اچھا ہو جانا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں حضرت جرحت اسلمی حاضر خدمت ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا لیجیے۔ حضرت جرحت کے داہنے ہاتھ میں کچھ تکلیف تھی، لہٰذا انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ بڑھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ حضرت جرحت نے فرمایا اس میں تکلیف ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پر پھونک مار دی تو وہ ایسا ٹھیک ہوا کہ ان کو موت تک پھر وہ تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں سامان غیب ظاہر کرنا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس ڈھیر کے اندر داخل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں نے گیلا پن محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلہ بیچنے والے سے فرمایا یعنی تمہارے ڈھیر کے اندر یہ تری کیسی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس پر بارش کی بوندیں پڑ گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بھیگے ہوئے غلے کو تم نے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ خریدنے والے اس کو دیکھ سکتے؟ یعنی سنو، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ خلاصہ، جو سامان بیچا جا رہا ہے اگر اس میں کوئی عیب ہو تو اس کو ظاہر کر دینا یعنی خریدنے والے کو بتا دینا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرماتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مسواک کر کے نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کر کے پڑھی جانے والی نماز بغیر مسواک کیے پڑھی جانے والی نماز سے 70 گنا افضل ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں قرآن سننے سے روکنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کافر لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنا کرو اور اس کے دوران شور مچایا کرو، امید ہے کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ گے۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور یقیناً ان کو برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے تو جواب میں کہتے ہیں بڑی خیر و برکت کی چیز نازل فرمائی ہے۔ جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور بلا شبہ آخرت کا گھر تو دنیا کے مقابلے میں بہت ہی بہتر ہے اور واقعی وہ پرہیزگار لوگوں کا بہت ہی اچھا گھر ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں کافر کی بدحالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر اپنے پسینے میں ڈوب جائے گا یہاں تک کہ وہ پکار اٹھے گا اے میرے رب یعنی جہنم میں ڈال کر ہی مجھے اس سے نجات دے دیجیے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سفرجل یعنی بہی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفرجل یعنی بہی کھایا کرو کیونکہ یہ دل کو راحت پہنچاتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا کرو کیونکہ نماز کو اچھی طرح ادا کرنے میں صفوں کا سیدھا کرنا بھی شامل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔